ڈاکٹر صاحب یہ نا جوید اختر نام کا بندہ ہے ایک انڈیا کے اندر، یہ بیسیکلی اپنے آپ کو نا رائٹر کہتا ہے، سو کالڈ رائٹر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی بہت شاعری میں بھی جانتا ہوں، تو اس کی شاعری میں بھی کسی چیز کا دم نہیں ہے. تو اس نے کل جو ہے نا اللہ کے بارے میں نا ایک بات کی ہے اس نے، ٹھیک ہے نا. اب اس نے کیونکہ وہ ہندو ہے، اس کا مذہب اور ہے، تو اس نے ایک بات کی. اب اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا سر اتار دیں، ہم نے اس کو قائل کرنا ہے، ہمیں اس کو جواب دینا ہے. اس کے جو دماغ کے اندر جو ایک چیز تنگ کر رہی ہے نا، گراری پھنسی ہوئی ہے اس کی، ہم کس چیز کے اللہ کے بندے ہیں پھر؟ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ کا نمائندہ اس ٹائم دنیا میں کون ہے؟ میں ہوں نا. دنیا میں اگر سب سے بڑی لسٹ بنے، ایک لسٹ بنے اللہ کے بندوں کی، تو شاید سب سے گناہ گار بندہ میں ہوں. جو اللہ کو مانتے ہیں سب سے گناہ گار بندہ میں ہوں. مگر اس گناہ گار بندے کو بھی یہ قبول نہیں ہے کہ رب العالمین، جس کا میں کتا ہوں، جس کے ہاتھ سے بنی ہوئی میں مٹی کا پتلا ہوں، میرے بادشاہ نہ، میں گناہگار ہوں، میں دوزخی ہوں، میں جہنمی ہوں، یہ ایک ٹوٹلی الگ بات ہے. لیکن میرے مالک کے اوپر کوئی بولے گا تو میں کتا ہوں تو بھونکوں گا، شیر ہوں تو دھاڑوں گا، عقاب ہوں تو اڑوں گا، جو بھی میں کر سکتا ہوں کروں گا، کیونکہ یہ اس نے اس کے بارے میں بات کر دی ہے جو جانے جہاں ہے، جو جانے من ہے، جو ہماری مطلب وہ تھا وہ ہے. ہم نے جب یہاں سے مرنا ہے اس کے پاس چلے جانا. تو یہ اس لیے اب ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس کو ایٹ لیسٹ جواب دیں. اس کو ہم یہ جو اس نے، اب دیکھیں نا اس نے بات کیا کی ہے. میں یہ دنیا جس میں وہ قادر مطلق ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اومنی پوٹنٹ ہے، یہ دنیا چل کیسے رہی ہے؟ اور اس دنیا کا حال کیا ہے؟ 45,000 بچے جو 10 سال کی عمر سے کم تھے وہ غزہ میں مرے. بھوک سے کالا ہانڈی میں بچے مرتے ہیں اور ڈپتھیریا سے مرتے ہیں. ڈپتھیریا عجیب مرض ہے، گلے میں جالی بننا شروع ہوتی ہے، بچہ نیلا ہو جاتا ہے، غریب کا بچہ، اس لیے کہ وہ پاسدار ہے. یہ قادر مطلق ہے جو چاہے کر دے. اس سے آپ دعائیں مانگتے ہیں ہماری یہ کام کر دے وہ کر دے، تو اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے وہ. اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک، تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. یہ کیا کر رہے ہو تم پورے آل پاورفل ہو، اومنی پوٹنٹ ہو، اومنی پریزنٹ ہو. تم وہاں غزہ میں رہے ہوگے نا، تمہاری جگہ ہو، تم دیکھ رہے تھے کہ بچے کی کیسے دھجیاں اڑ گئی، تم دیکھ رہے تھے اور تم چاہتے ہو میں تمہاری پرستش کروں گا، تم ہو بھی. ارے یار، اس سے اچھے تو ہمارے چیف پرائم منسٹر ہیں، کچھ تو خیال کرتے ہیں. آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں اگر وہ ہے بھی؟ یہ دنیا ناانصافی سے، ظلم سے، جبر سے، تشدد سے بھری ہوئی. اور آپ یہ مت کہیے گا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ بتائے گا ایک دن. اگر وہ دیکھ رہا ہے اور انٹرفیئر نہیں کرتا تو آپ دعا کیوں مانگتے؟ آپ کہتے ہیں میرا یہ کام کرا دے. اس کے مطلب ہے وہ دخل دے سکتا ہے، وہ آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے، بھلے دوسرے آدمی کو نہ ملے، مگر آپ کا کام کر دے گا چونکہ آپ نے دعا مانگی ہے. تو جب وہ آپ کو نوکری دلا سکتا ہے، لڑکی کی شادی کر سکتا ہے، بیٹے کو گرین کارڈ دلوا سکتا ہے، تو کم سے کم یہ جو مر رہے ہیں بچے ان کو روک دے، کچھ تو کر. مجھے تو دنیا میں اس دنیا کا کوئی مالک ہے، اس کا اومنی پوٹنٹ کوئی رولر ہے، اور یہ دنیا ایسی چل رہی ہے. میں تو چاہوں گا کہ بھائی نہ ہو، اگر ہو تو بڑی شرمندگی کی بات ہے. شکریہ. اس نے کہا ہے جو مین چیز ہے کہ اگر تمہارا اللہ ہے، اگر تمہارا اللہ ہے تو جو فلسطین میں ہو رہے تمہارا اللہ نے آ کے بچایا کیوں نہیں ہے؟ وہ دیکھ نہیں رہا کہ یہ بچے چھوٹے جو ہے نا مر رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، کیوں نہیں اللہ نے آ کے ان کو بچایا؟ ٹھیک ہے نا، اللہ تو بہت محبت کرتا ہے، تم ساری باتیں کرتے ہو اور اللہ نے نہیں بچایا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ابھی یہ تو بھگوان کو مانتے ہیں نا، وہ بندر نما اور وہ سارا کچھ جو ہوتے ہیں. یہ بھی انڈیا کے اندر 5 جہاز گرے تھے، ان کا بھگوان کیوں نہیں آیا تھا بچانے کے لیے؟ یہ اب اللہ کے اوپر انہوں نے بہتان باندھ دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں، پھر ان کا بھگوان تو ہے نا. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ کہتے ہیں، یہ اس اتھارٹی کو بھگوان کہتے ہیں. اتھارٹی یہ اپنی یہ والی جھوٹی اتھارٹی ہے، یہ ہماری اس اتھارٹی سے ملاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ اتھارٹیاں دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس جگہ پہ بھگوان کو رکھتے ہیں. بات اصل میں ڈاکٹر صاحب کیا ہے کہ اللہ نے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا. یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. آپ اگر اللہ سے پوچھیں نا کہ اللہ تیری یہ رضا ہے، اس میں تو خوش ہوگا میں یہ کروں، اللہ کہے گا میں خوش نہیں ہوں گا.
مگر اللہ نے پھر دنیا میں انسان کو کیا کرنے کے لیے بھیجے؟ یہ انسان کی اور شیطان کی جنگ ہے۔ فلسطین میں جو ہو رہا تھا اس سے یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کا مسلمان ڈیڈ ہے، وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ ہم اس ٹائم اتنے گھٹیا بن چکے ہیں کہ ہماری یہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ آج ہمارے اللہ پہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نمائندے تو آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جاوید اختر صاحب کا یہ جواب ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان کے ساتھ ہم مسلمانوں نے شیطان کے ساتھ انسان لڑے گا۔ ہماری قرآن کی کتاب کھول کے دیکھیں تو اس میں شیطان تو اللہ کو پیار کرتا تھا، سجدے اس نے جتنے سجدے کیے ہیں نہ آپ نے کیے ہوں گے نہ میں نے کیے ہوں گے۔ آپ نے یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جا کے بھی ڈاکٹر صاحب اتنے سجدے نہیں کیے ہوں گے جتنے شیطان کی کھڑے۔ تو شیطان کو مسئلہ کس چیز سے تھا؟ شیطان کو مسئلہ تھا انسان سے۔ اس نے کہا تھا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، تو ابھی کیا میں تو یہ سجدہ کرتا ہوں، یہ مجھ سے افضل نہیں ہے۔ اور آج وہ مار کس کو رہا ہے؟ اسی کو۔ تو اس سے کس سے لڑنا ہے؟ اللہ نے کہا یہ میرا نائب ہے، ہم اللہ کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں، ہم اللہ بیچ میں نہیں آ جائے گا لڑنے کے لیے، وہ اللہ ہے۔ یہ کوئی جاوید اختر صاحب کو بتائے کہ وہ اللہ ہے، وہ جانمن تیرا وہ بھگوان نہیں ہے سنبی والا، وہ جو آگے سے ہاتھی کی طرح جس کی وہ نکلی ہوتی ہے، وہ نہیں ہے جس کو تو اٹھا کے لا کے درمیان میں رکھ دے گا کہ اب تلوار نہ چلے، کہ اس کی تلوار اس کو نہ لگے اور اس کی تلوار وہ رب العالمین ہے، اس نے مجھے بنایا ہوا ہے نا تجھے جواب دینے کے لیے، تجھے بتانے کے لیے میں ہوں نا۔ تو ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ تو چلو ہم نے اس کو تو بتا دیا کہ بھئی یہ وجہ ہے کہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے بھائی، ہمارے اللہ نہیں آئے گا بیچ میں فلسطین کو بچانے کے لیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا کام تھا، یہ میرا کام تھا، ہم نے شریعت نافذ کرنی تھی، ہم نے خلیفہ بنانا تھا، ہم نے خلیفہ بنا کے اسلام کو اتنا سٹرونگ کرنا تھا کہ اگر کہیں پر کوئی ایشو ہو رہا ہے تو اسلام اپنا سٹینڈ لے سکے۔ اسلام کچھ ہم نے تو اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، تو دیوبندی، تو بریلوی، میں شیعہ، تو سنی، چال بھائی اب ہم سارے ڈیوائیڈ ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم لوگ بٹ گئے۔ ہماری اپنی اپنی ترکی والے سنی ہیں، سعودی عرب والے اہل حدیث ہیں، عراق والے شیعہ ہیں، ایران والے شیعہ ہیں، یہ ہیں، یہ سارے ایک جو ہے نا بٹیج گئے۔ اسلام تو کہیں رہا ہی نہیں۔ تو جب اسلام کہیں نہیں رہا تو اس کا جو ہے وہ فلسطین کے اندر بچانے کون جائے گا؟ کون جائے گا بچانے کے لیے؟ سب تو اپنے اپنا کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ایک تو اس چیز سے یہ ہے کہ لوگ اب ہم اتنے گندگی کے اندر آ چکے ہیں کہ جو اللہ کے نائب ہیں وہی اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ آج باتیں کروا رہے ہیں۔ تو شرم سے ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے بھجن ہمارا اگین وہی جواب ہے کہ بھائی وہ ان سے ہم نے لڑنا تھا، اللہ نے نہیں آ کے لڑنا تھا، وہ جانے اس نے چاند ستارے بنائے۔ یار اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ ایسے پردہ ہٹائے آسمان سے، یوں کر کے نیچے آپ کو کہے میں اللہ ہوں، آپ سارے کہو گے اللہ اللہ۔ یہ تو آپ کا اور میرا امتحان ہے، اللہ کہاں سے آ جائے گا وہ امتحان کلیئر کرنے کے لیے؟ جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ تو میرا اور ڈاکٹر نعیم صاحب کا امتحان ہے کہ اس کے اندر فلسطین میں کیا ہم دونوں کچھ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ گن لے کر پہنچ گئے، آپ اپنا کردار کس طرح سے ادا کرتے ہو۔ یہ آپ کا اور میرا کام ہے نا کہ ہم نے اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ کہیں کہ جی اللہ کیوں نہیں آ رہا بچانے کے لیے۔ بدر میں اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، اللہ نہیں آ گیا تھا بدر کے اندر، ہمارے اسلام کی ہسٹریاں بھری پڑی ہیں۔ پھر جب جو انسان نے جو حرکت کی خندق کے اس میں احد کے اندر بھی جب حضور پاک کی بات نہیں مانی تو لوگ حتیٰ کہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ پھر جب ہم نہیں اللہ کی مان رہے تو ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک دکھا رہا ہے، تو ان سے لڑنے کے لیے اللہ آ جائے بیچ میں؟ اللہ نہیں آئے گا۔ یہ شیطان کی اور رحمان کی جنگ نہیں ہے، یہ شیطان کی اور انسان کی جنگ ہے۔ اللہ کو نکالو اس میں سے۔ اللہ تو ہمیں وٹنس کر رہا ہے، کر کے دکھانا۔ تو 60 سال مانگ کے گیا تھا احمد نیچے، او بھائی اتنے سال گزار دیے، جتنی بھی میری اس کو پتہ میرا ایک لمحہ نہ ہو، اتنے سال تو نے گزار دیے، اب کیا ہاں کیا کرنا؟ میں اس کو کہوں اللہ پاک میں نیچے تیرا انتظار کر رہا تھا کہ تو نیچے آئے گا اور کرے گا آگے۔ اللہ سے مدد مانگو اور نکلو اس کے رستے کے اوپر، پھر اللہ مدد بھیجے گا تو غازی، نہیں بھیجے گا تو شہید۔ تو ڈاکٹر صاحب اس جاوید اختر کو صرف مجھے نہیں، آپ کو، ان سب کو، ہم سب کو جواب دینا پڑے گا کہ دیکھ بھائی میری جان پہ کوئی بات نہیں کرنی، میری جان جہان پہ کوئی بات نہیں کرنی، میں وہ ہوں جو سب سے زیادہ گناہگار ہوں گا
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, میں یہ دعا نہیں کر رہا کہ یوں ہی ہو, تو اللہ کی مرضی ہے, وہ جنت میں بھیجے, جنت میں obviously ہر کوئی اپنے لیے جنت ہی مانگتا ہے, مگر میں ایگزامپل دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں دنیا کا بندہ, پھر بھی میں اپنے اللہ کے اوپر کوئی بات نہیں برداشت کروں گا. میں لاجیکلی تو یہ جواب دوں گا کہ یہ اللہ کی جنگ نہیں ہے, یہ میری اور شیطان کی جنگ ہے, اور میں ہار رہا ہوں اس کے اندر. میں انسان ہوں نا, میں ہار رہا ہوں. میرے اللہ کو نہ گھسیٹ, میرا اللہ بادشاہ ہے, میرا اللہ, وہ تو قرآن میں فرما رہا ہے میں مالک کن فیکون ہوں. میں کہتا ہوں ہو جا ہو جا, یار وہ قیامت کون لے کر آئے گا؟ اللہ لے کر آئے گا نا. جب اس نے کہنا قیامت آ جا, قیامت آ گئی, ختم ساری چیز, تو وہ کہہ دے ابھی فلسطین کے خلاف جو بھی ہیں یہ سب مر جائیں, وہ سب مر جائیں گے. پھر آپ کس کام کی ہے, میں کس کام کو؟ یہ اس ہندو کا جاوید اختر کا امتحان نہیں ہے, یہ ہمارا امتحان ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر مہربانی کریں, اپنی آواز جہاں بھی اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں, جاوید اختر کو جواب دیں, تاکہ اس کو پتا چلے کہ اللہ کے وارث ابھی ہیں دنیا میں موجود. یہ شیطان ٹیسٹر لگاتا ہے کہ اب ان کو ٹیسٹر لگا کر دیکھوں کہ اللہ کے نام پہ ابھی بھی ان کی چنگاریاں پھلپتی ہیں کہ نہیں پھلپتی. اسے دیکھ لیا اسلام کے نام پہ فلسطین میں تو کچھ نہیں ہوا, اب یہاں پہ بھی کر کے دیکھ لوں یہاں ان کو کچھ ہوتا ہے. اور ہم لوگ بیٹھے ہیں جی ہو سمجھتے ہیں جی. جواب دیں, باقی چیزوں کے بھی تو آپ جواب دیتے ہیں نا, لاجیکل جواب دیں, بھلے لڑ کے جواب نہیں دے سکتے, کچھ تو کریں نا. اس کو بتائیں کہ یار رب پہ نہیں, اللہ پہ نہیں, اللہ جانے جہان ہے, اس نے تو مجھ جیسا جو ہے نا وہ بندہ بنایا ہے, دیکھ مٹی سارا روح ڈالی ہے اس کے اندر, دل چلتا ہے, اتنا سسٹم ہے میرا, یہ اس کی چلتی ہوئی ایک مشین ہے جس کو تو نہیں, میں اس کے اوپر میرا دماغ پھر جاتا ہے بھائی. اللہ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, اللہ تو میری جان جہان ہے, وہ اس سے تو ہم اتنا پیار کرتے ہیں, آپ بھی اور میں بھی اور ہم سب, یہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ خدا کی قسم قیامت والے دن جب وہ کہے گا نا جہنم میں جاؤ, تو مجھ جیسا بندہ خوش ہو کے جا رہا ہوگا کہ اللہ نے مجھ سے بات تو کی. میں تو دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ جہنم میں بھیج دیں, لیکن تو کہنا مجھے کہ جہنم میں جا, تیرے منہ تجھ سے مجھے کچھ تو گفتگو ہو. میری وہی جنت ہے جب تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ احمد جہنم میں جا. ڈاکٹر صاحب اس اللہ کے اوپر ہر چیز برداشت ہے, ہر چیز قبول ہے دنیا میں, جانے جہان کے اوپر یہ نہیں کہو گے تم, اس کی ایگزسٹنس کے اوپر, اس کے وجود کے اوپر حسین نے شہادت دی, اس کے وجود کے اوپر محمد نے, آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے, اس کی وحدانیت کے اوپر مولا علی اپنا سجدے میں سر کٹا رہے ہیں کہ اللہ ہے, ٹھیک ہے, ان کی وحدانیت کے اوپر کربلا ہوئی پوری, اور آج لوگ اس کی وحدانیت کے اوپر شک کریں تو حسین جان کس کے لیے دے رہے تھے؟ تو ڈاکٹر صاحب جواب دینے, جس فارم پہ اپنی لیبر کو کہہ سکتے ہیں, اپنے دوستوں کو کہہ سکتے ہیں, انہیں کہو کہ ہمارے کردار ایسے ہو گئے ہیں کہ آج لوگ ہمارے رب کے اوپر بات کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کرتا ہے تمہارا رب. ان کو جواب دو کہ اللہ کے بندے ایسے ہو, نمائندے بن کے دکھاؤ, اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے جی کے دکھاؤ, اسلام کا نظام سیٹ کرو, اور اس سے پھر پوری دنیا میں نظام سیٹ ہوگا. ایسے نہیں ہو جائے گا کہ یہاں سے جو ہے نا میں کہوں جی میں جا رہا ہوں فلسطین لڑنے کے لیے, میں بھی تو مار دوں گی. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جاتے ہی شہادت دے دینی ہے. مولا علی ہر جنگ سے زندہ سلامت آئے ہیں, جنگ جان دے کر نہیں آئے. اللہ کو بہادر مومن پسند ہے, اللہ کو شاپر مومن پسند نہیں ہے, جو ہوتا بھی نہیں ہے دنیا میں. تو ڈاکٹر صاحب کردار یہاں پہ ساروں کے ایسے کرنے ہیں, اپنے ایسے کرنے ہیں کہ ہم لوگ گناہگار صحیح, لیکن قیامت والے دن اللہ ہم سے ہماری طرف دیکھ کے کہے کہ جا جہنم میں, خوش ہو کر کہے کہ یار یہ جو کچھ بھی تھا میرے علاوہ اس نے کہیں یہ جھکا نہیں ہے. یہ گناہگار لاکھ صحیح, بے نمازی لاکھ صحیح, ہر چیز صحیح, لیکن کچھ بھی ایسا نہیں کرنا جس سے ہم اللہ کے دل سے نکل جائے. تو جب کوئی اللہ پہ بولے گا, ڈاکٹر صاحب آج کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا, عمران خان صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, پیپلز پارٹی ہے, ان کے کوئی سربراہ پہ بولے سب جواب دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آج میرے سربراہ پہ کوئی بول کر تو مجھ جیسا نا حقیر تو جواب دے گا ہی دے گا نا, مجھ جیسا گندا گناہگار. میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فوجی, سب سے گندا فوجی بھی اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے گا. میری جان پہ کوئی بات نہ کر, وہ تو جانے جہان. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ تم کہو کہ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے, بے شک تیرا ہی رنگ سب سے بہترین ہے. وہ آیت میرے دماغ سے نکل گئی ہے, صبغت اللہ ہے آسن اللہ ہے صبغتاً. آپ کو وہ یہ آپ کو آیت یاد ہوگی, یہ کیسے ڈاکٹر سنا؟ صبغت اللہ ہے, مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے, تیرا رنگ سب سے بہتر ہے, یعنی کہ اس کا کوئی رنگ ہے نا.
تو جو اس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں ڈاکٹر صاحب، پھر اس رنگ کے اوپر کوئی بات کر دے، کسی کی جرت کیسے ہے؟ کسی کی جرت کیسے ہے ڈاکٹر صاحب؟ تو جواب دیں۔ اور پھر آخر میں جو ہے نا وہ ایک اور چیز بھی کہوں گا کہ جاوید اختر صاحب جو ہے نا، جاوید اختر صاحب تو میں اس کو یہ ایسی مروتی دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو شاعر بھی 2 نمبر ہے۔ لوگ اس کو شاعر جو ہے نا وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مجھے تھوڑا بہت شاعری سے میرا ہے تعلق ہے، یہ شاعر بھی 2 نمبر ہے، اس کی شاعری بھی ٹھیک نہیں ہے، 2 نمبر شاعری ہے، اور جیسا خود ہے ویسے اس کا بیٹا ہے، شاعری میں بھی یہ 0 بند ہے۔ اس کے لیے یہ جواب ہے کہ یہ رحمان کی اور شیطان کی جنگ نہیں ہے، جانے من بات سمجھو، یہ انسان کی اور شیطان کی جنگ ہے۔ انسان میں بھی ہوں، انسان آپ بھی ہیں، آپ ایز اے ہیومن ہار گئے ہیں فلسطین کے اندر، بات سمجھ آئیے آپ کو، آپ ایز اے ہیومن ہار گئے۔ ہم تو مسلمان جس ڈگر کے اندر آئے ہوئے ہیں، ہم نکلیں گے انشاءاللہ اس سے، ہم حضور پاک کی امت ہیں، ہمیں جتنا مرضی توڑ دو، ہم نے ختم نہیں ہونا، حضور پاک کی دعا ہے ہمیں، ہم ملحمت الکبریٰ سے بھی گزریں گے، ہم مریں گے بھی صحیح، ہم کٹیں گے بھی صحیح، آخر میں ہم پھر کھڑے ہونا ہی ہونا ہے، یہ ہمارے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ ہو کر رہنا ہے۔ تو اللہ نہیں آئے گا بیچ میں، جس طرح آپ کا وہ جو سونڈی والا بھگوان ہے نا، وہ آپ کے 5 جہاز بچانے کے لیے نہیں آیا تھا انڈیا میں، جب آپ کے 5 جہاز ہم نے ابھی گرائے تھے مسلمانوں نے کچھ ٹائم پہلے نعرہ حیدری کہہ کے، تب وہ جہاز بچانے آپ کا وہ سونڈی والا بھگوان نہیں آیا تھا، پھر اس کو کہتے آ جاتا۔ یہ جو پوسٹ ہے نا اللہ کی، یہ آپ کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہمارے مذہب میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو کربلا ہوئی تھی، جب کربلا ہوئی تھی تب بھی اللہ بیچ میں نہیں آیا تھا، اللہ کے سب سے پیارے تھے وہ، اللہ کو حسین سے پیارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ ہماری نظر میں اللہ پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیارا کوئی نہیں ہے، اور حضور پاک کی حدیث ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہیں، تو یہ ایک ہے۔ اللہ ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا تھا، تو اللہ فلسطین والوں کو بچانے کے لیے آئے گا جو ہماری وجہ سے مر رہے ہیں۔ ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ، ہم کسی بھی مسلمان پہ بلیم نہیں کر رہے، ہم تو خود پہ بلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ ہماری غلطی کہہ سکتے ہیں، اللہ کو آئندہ دوبارہ آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ اللہ اپنی جان ہے، اللہ اپنا مان ہے، اللہ ہی تو ہے سب کچھ، اللہ کے لیے تو ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ ہم اس رستے پہ نکلیں جو اللہ کا رستہ ہے، تو اللہ کو پیار سے سمجھا رہے ہیں، اللہ کو نہیں دوبارہ آپ نے کچھ کہنا۔ تھینک یو۔